ناظرین کرام، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، لیکن دوستو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اس جہان میں کیا تھا؟ اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بھیجا گیا، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے یہاں پر کیا کوئی رہا کرتا تھا؟ انسان تھے یا پھر جنات یا پھر کوئی اور مخلوقات یہاں پر موجود تھی؟ دوستو اس حوالے سے ہمیں مختلف آراء سننے کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک اس حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ دوستو یہ تمام معلومات آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اس سے جڑی تھیوریز بتاتے چلیں۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جنات کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے پہاڑ اور کچھ علاقوں میں میدان موجود تھے اور جنات یہاں پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے اور جنات کے خاندان اور قبیلے یہاں پر رہا کرتے تھے۔ جبکہ ناظرین کچھ سائنسدانوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ڈائناسورس رہا کرتے تھے، جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونے لگی، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوق کا مرکز تھا۔ دوستو اس حوالے سے حقیقت کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کتنے دنوں میں پیدا فرمایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پہ استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے پہ ڈھانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا، تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ناظرین اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کو ایک بات کا تو علم ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین اور آسمان کو کل 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابو رزین عقیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور کے لوگوں نے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے ہوا تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور اس سے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کی آمد سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز اور تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی گئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، اور پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی اور اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، جراثیم، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے جو اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اور اس کے بعد ان سے تمام نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العزت اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔